السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر، یعنی بنی نذیر کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 6، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ بڑی اہم سورت ہے جس کا مطالعہ الحمدللہ سلسلے وار جاری ہے۔ جو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرما رہا ہے، اس کی تفسیر یوں ہے، اس فقرے کی جس میں فرمایا اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا۔ اب ان جائیدادوں اور املاک کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے بنی نذیر یہودی قبیلہ اس کی ملک میں تھی، اور ان کو جلاوطنی کے بعد اسلامی حکومت کے قبضے میں آئی۔ ان کے متعلق یہاں سے آیت نمبر 10 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کا انتظام کس طرح کیا جائے، کیسے ان چیز کا انتظام، ایڈمنسٹریشن ایک حساب سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک علاقہ فتح ہو کر اسلامی مقبوضات میں شامل ہوا، اور آگے بہت سے علاقے فتح ہونے والے تھے۔ اس لیے فتوحات کے آغاز ہی میں اراضی مفتوحہ کا قانون، یعنی کانکرڈ ٹیریٹریز کے بارے میں اس کا رول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس جگہ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جو کچھ پلٹا دیا ان سے اللہ نے اپنے رسول کی طرف، پلٹا دیا کہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان الفاظ سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ یہ زمین اور وہ ساری چیزیں جو یہاں پائی جاتی ہیں دراصل ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کے باغی ہیں، جو اس کے اللہ کے باغی ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ایمان والوں کے لیے، بلکہ وہ اگر ان پر قابض اور متصرف ہیں تو یہ حقیقت میں اس طرح کا قبضہ و تصرف ہے جیسے کوئی خائن ملازم اپنا آقا کا مال دبا بیٹھے۔ اگر جو باغی ہیں، سرکش ہیں، انکار کی روش پہ چل رہے ہیں، اگر ان کے قبضے میں اگر وہ مال استعمال میں آ رہا ہے تو مفسر نے اس کی مثال ایسی دی ہے کہ جیسا ایک ملازم ہے، وہ ملازم ہمارا امپلائی ہے، اور وہ کیا کرتا؟ خیانت کر کے وہ مال اپنے قبضے میں کرتا، ایسا ہے، خیانت کے مانند ہے۔ اتنی بھاری مثال یہاں پر اس کی دی گئی ہے جو کفر کی یا سرکشی کی یا بغاوت کی یا نافرمانی کی روش اختیار کر کے ان وسائل کو جو استعمال کر رہے ہیں، گویا وہ ایسے ہے کہ اصل اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ پوری کائنات کا مالک جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بادشاہ، وزیر وغیرہ ان کو یہ کیے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے اپنے خلیفہ، اپنے نائب کو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی پیروی کریں اور اس کا نفاذ کریں۔ تو ظاہر ہے مالک اللہ ہے، اور جب مالک اللہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے مطابق انسان جو ہے دنیا میں زندگی گزارے۔ اگر نہیں گزارتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور نافرمانی کے عوض میں
جو مال ان کو آتا ہے تو وہ مال گویا کیسے ہے، خیانت جیسے کسی نے کیا ہے خیانت، تو خیانت سے اس کو حاصل کے جیسا ہے۔ تو اللہ دراصل چاہتا یہ ہے کہ ایمان والے جو اس کے وسائل کا صحیح استعمال کریں، چونکہ ایمان والے جب ان وسائل کو اپنے قبضے میں رکھیں گے تو ظاہر ہے انہوں اس سے اسراف کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے، بلکہ اس کی جگہ عدل انصاف قائم کریں گے، اور اس مال کا تقسیم جو ہے وہ انسانیت میں صحیح طریقے سے کریں گے، تاکہ امن ہو، سکون ہو، فساد فی الارض نہ ہو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ ایمان والوں کے اگر ہاتھ میں اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو صحیح استعمال کریں گے، اور ظاہر خائن کے ہاتھ میں اگر آتی ہے تو مال کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، وہ غلط استعمال کریں گے، وہ سیلفش ہوں گے، ان کے سیلف انٹرسٹ گولز ہوں گے، اور وہ طاغوت کے لیے استعمال کریں گے، شیطان کے طریقے پر استعمال کریں گے، اسراف فضول خرچی میں استعمال کریں گے، یہ سب چیزیں جو ہے آتی ہیں۔ تو ان تمام اموال کا اصل حق یہ ہے کہ یہ ان کے حقیقی مالک اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ ایک تو پہلے محنت کریں اور پھر بعد میں اس کو حاصل کریں، مال کو، اس کو، وسائل کو حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد اس پر فخر نہ جتائیں، بلکہ اس کو یہ کریں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ جو ہم کو مال دیتا ہے وہ اس کے ہم کسٹوڈینس ہیں، ہم اس کے امین ہیں، تو ہم ایسے ہی راستے پر استعمال کرنا جیسے اللہ اس کے رسول نے ہم کو بتایا، یہ ہے۔ تو یہ وہ ہے چیز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ان کا ایسا استعمال کون کر سکتے ہیں؟ وہ صرف مومنین اور صالحین کر سکتے ہیں۔ جو مومن ہے، صالح لوگ ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں، جو مومن نہیں ہے، صالح نہیں ہے، وہ ایسا استعمال نہیں کریں گے۔ اس لیے جو مال بھی ایک جائز اور برحق جنگ کے نتیجے میں کفار کے قبضے سے نکل کر اہل ایمان کے قبضے میں آئیں، ان کی حقیقی حیثیت یہ ہے کہ ان کا مالک انہیں اپنے خائن ملازموں کے قبضے سے نکال کر اپنے فرما بردار ملازموں کی طرف پلٹا لایا ہے۔ یہ ہوئی بات۔ تو جو خائن تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے مال نکال کر فرما بردار اپنے رسول ایمان والوں کی طرف جو ہے وہ مال کو پلٹا لیا۔ اسی لیے ان املاک کو اسلامی قانون کی اصطلاح میں فے کہتے ہیں، فے یعنی پلٹا کر لائے ہوئے مال کو قرار دیا گیا۔ آگے فرمایا جا رہا، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہو، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے، یعنی ان مال کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ جو فوج میدان جنگ میں دشمن سے نبرد آزما ہوئی ہے اس نے لڑ کر ان کو جیتا ہو، اور اس بنا پر اس فوج کا یہ حق ہو کہ یہ اموال اس میں تقسیم کر دیے جائیں، بلکہ ان کی اصل نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رسولوں کو اور اس نظام کو جس کی نمائندگی یہ رسول کرتے ہیں ان پر غلبہ عطا کر دیا، ان کو ڈومینیٹ کر دیا۔ بالفاظ دیگر ان کا مسلمانوں کے قبضے میں آنا براہ راست لڑنے والی فوج کے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ بغیر لڑے آئے تھے نا، تو محاصرہ کیے تھے، 10 دن کا محاصرہ تھا، لیکن 6 دن میں ہی وہ لوگ خالی کر کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مال تھا وہ مال رسول اور مومنین کے طرف پلٹا دیا۔ تو یہ لڑ کر جنگ کر کے جو ہے حاصل کیا ہوا مال نہیں تھا، بلکہ یہ اس مجموعی قوت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول اور اس کی امت اور اس کے قائم کردہ نظام کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ مال غنیمت سے بالکل مختلف حیثیت رکھتے ہیں، اور لڑنے والی فوج کا یہ حق نہیں ہے کہ غنیمت کی طرح ان کو بھی اس میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح شریعت میں غنیمت اور فے کا حکم الگ الگ ہے، یعنی دونوں کے رول الگ الگ ہے۔ غنیمت کا حکم سورہ انفال آیت نمبر 41 میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں، جو لڑ کر جنگ سے، غزوے سے، سرائے سے جو حاصل ہوگی اس کے 5 حصے کیے جائیں۔ دیکھو 1400 سال پہلے کیسا اللہ تعالیٰ نے قانون ہم کو دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ کر کے بھی بتایا کہ جو ہے کیسے ہر چیز کے بارے میں، کیسے ایون جنگ کے اس میں جو مال آتا وہ کیسے، اور بغیر جنگ کیے جو مال اللہ نے پلٹایا وہ کیسے۔ تو یہ 5 حصوں میں جو ہے 4 حصے کس کے ہوں گے؟ لڑنے والی فوج میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور ایک حصہ بیت المال میں داخل کر کے ان کاموں میں صرف کیا جائے جو اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور فے کے حکم یہ ہے کہ اسے فوج میں تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ وہ پوری کی پوری ان کاموں کے لیے مخصوص کر دی جائے جو آگے کئی آیات میں بیان ہو رہے ہیں۔ ان دونوں قسم کے اموال میں فرق، فما اوجفتم علیہ من قیل ولا رکاب، تم نے اس پر اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ہیں، کہ الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ گھوڑے اور اونٹ دوڑانے سے مراد یہ جنگی کارروائی یعنی وار لائک آپریشنس ہیں، لہٰذا جو مال براہ راست اس کارروائی سے ہاتھ آئے ہوں وہ غنیمت ہیں، اور جو مال کے حصول کا اصل سبب یہ کارروائی نہ ہو وہ سب فے ہیں۔ تو دونوں کا ڈفرینس جو ہے یہاں پر واضح طور پر ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ مجمل فرق جو غنیمت اور فے کے درمیان اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اس کو اور زیادہ کھول کر فقہاء اسلام نے اس طرح بیان کیا ہے کہ غنیمت صرف وہ اموال منقولہ ہیں جو جنگی کارروائیوں کے دوران میں دشمن کے لشکروں سے حاصل ہوں۔ ان کے ماں سوا دشمن ملک کی زمینیں، مکانات اور دوسرے اموال منقولہ وغیر منقولہ غنیمت کی تعریف سے خارج ہے۔ اس تشریح کا ماخذ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط ہے جو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فتح عراق کے بعد لکھا تھا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو مال متاع فوج کے لوگ تمہارے لشکر میں سمیٹ لائے ہیں اس کو ان مسلمانوں میں تقسیم کر دو جو جنگ میں شریک تھے، اور زمینیں اور نہریں ان لوگوں کے پاس چھوڑ دو جو ان پر کام کرتے ہیں، تاکہ ان کی آمدنی مسلمانوں کی تنخواہوں کے کام آئے۔ دیکھیں کیسے اس کو عمل میں لے کر آئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ڈسپلن ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو نظام، جو سسٹم انہوں نے رائج کیا، وہ بہترین نظام جو ہے انہوں نے یہ کیا۔ آج بھی جو لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور غیر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ویسی حکومت، ویسا نظام جو ہے ہونا چاہیے، ویسا چلنا چاہیے۔ خود دہلی کا ہمارا جو چیف منسٹر اروند کیجریوال، اس نے بھی تعریف کی عمر فاروق رضی اللہ کا جو نظام تھا، جو اس ایڈمنسٹریشن تھا، جو حکومت تھی، انصاف کے اوپر تھی، عدل کے اوپر تھی، اور سکون اور پیس جو ہے وہاں پر قائم تھا، اور ویسے جو ہے ہم کو چلانا چاہیے۔ تو غیر بھی جو ہے اس کو یہ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے صحیح معنوں میں ایمان لے آئے اس کتاب پر، اس رسول پر، اور ان کی تعلیمات پر، اور اس کو اپنے عملی میدان میں اس کو امپلیمنٹ کیے۔ تو اس کی وجہ سے ہوا۔ اگر صرف پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے کی حد تک ہوتا تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کو نافذ کر کے بتایا۔ اسی بنیاد پر حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جو کچھ دشمن کے کیمپ سے ہاتھ آئے وہ ان کا حق ہے جنہوں نے اس پر فتح پائی، اور زمین مسلمانوں کے لیے ہے، یہ رول بتایا۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو کچھ دشمن کے لشکروں سے مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور جو متاع اور اسلحہ یعنی ویپنس اور جانور وہ اپنے کیمپ میں سمیٹ لائیں، وہ غنیمت ہے، اور اسی میں سے 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے فوج میں تقسیم کیے جائیں۔ یہی رائے یحییٰ بن آدم کی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الخراج میں بیان کی ہے۔ اس سے بھی زیادہ جو چیز غنیمت اور فے کے فرق کو واضح کرتی وہ یہ ہے کہ جنگ نہاوند کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا اور مفتوحہ علاقے اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا تھا،
ایک صاحب بن اقرا کو قلعے میں جواہرات کی 2 تھیلیاں ملی ان کو فتح ہو گیا، سب لے لیے کر لیے، اس کے بعد ان کو کیا ملی؟ جواہرات کی 2 تھیلیاں ملی۔ اب ان کے دل میں یہ الجھن پیدا ہوئی کہ آیا یہ مال غنیمت ہے جسے فوج میں تقسیم کیا جائے، یا اس کا شمار اب فے میں ہے جسے بیت المال میں داخل ہونا چاہیے۔ اب یہ سچویشن میں رہ کر ہم خود سوچیں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور آج بھی جو اگر ہوتی ہیں جنگیں فتوحات ہوتے ہیں تو آج ایون جو ہے پولیس بھی کیا کرے، جو مردہ لاش سے بھی اگر جواہرہ سونا چاہے تو وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی یہ ہوتے ہیں، یعنی اتنی کمینہ پن کی حرکت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھو ہمارے سامنے یہ مثال کیسی مثال ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر وہ جواہرات کی تھیلی کو مدینہ لے گئے۔ مدینہ میں حاضر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ اس وقت خلیفہ تھے، ان کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی جائے۔ ایسا فیصلہ مرفوع، اس کو فروخت کرو، فروخت کر کے جو مال آئے گا وہ بیت المال میں داخل کر دی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غنیمت صرف وہ اموال منقولہ ہے جو دوران جنگ میں فوج کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پر اگر وہ چاہتے اس صاحب تو اب رکھ لیتے تھے، آدھا میرا ہے بولتے تھے، آدھا بتاتے تھے، کیا کیا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، بلکہ کتنی ایمانداری تھی، کتنا خوف خدا تھا۔ یہ خوف خدا اور جوابدہی آخرت کے دن پر جو ہے تو وہی چیز ہے جو انسان کو ایمانداری پر قائم رکھتا ہے، وہی چیز ہے جو اللہ کے یہاں جوابدہی انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو، جوابدہی کا ڈر نہ ہو، موت کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے اور جواب دینا ہوگا، تو پھر انسان کچھ بھی کرتا ہے، کچھ بھی یعنی وہ سوچتا پھر یہ مال جو میں استعمال کر لوں، استعمال تو کر لے گا لیکن اپنی آخرت کو وہ خراب کر دے گا۔ تو یہ تعلیمات ہم کو کہاں سے ملتی ہیں؟ ہمارے اسلاف سے ملتی ہیں۔ تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے یہ اس سے معلوم ہوا کہ غنیمت اور مال منقولہ ہیں، غنیمت صرف وہ مال منقول ہے جو دوران جنگ میں فوج کے ہاتھ میں ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد مال جو ہے غیر منقولہ کی طرح اموال منقولہ بھی فے کے حکم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو امام ابو عبید اس واقعے کو نقل کر کے لکھتے ہیں، اس کی ترجمانی یوں ہے: جو مال دشمن سے بزور ہاتھ لگے جبکہ ابھی جنگ ہو رہی ہو وہ غنیمت ہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد جب ملک دارالاسلام بن گیا ہو اس وقت جو مال ہاتھ لگے وہ فے ہے، جسے عام باشندگان دارالاسلام کے لیے وقف ہونا چاہیے، اس میں خمس نہیں ہے۔ غنیمت کو اس طرح محدود کرنے کے بعد باقی جو مال املاک اور اراضی کفار سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہوں وہ 2 بڑی اقسام پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ جو لڑ کر فتح کیے جائیں جن کو اسلامی فقہ کی زبان میں انواع فتح ہونے والے ممالک کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، خواہ وہ صلح اپنی جگہ پر مسلمانوں کی فوجی طاقت کے دباؤ یا رعب اور ہیبت کی وجہ سے ہوئی ہو، اور اسی قسم میں وہ سب مال بھی آ جاتے ہیں جو عنوتاً فتح ہونے کی سوا کسی دوسری صورت سے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ فقہاء اسلام کے درمیان جو کچھ بحثیں پیدا ہوئی ہیں وہ صرف پہلی قسم کے مال کے بارے میں پیدا ہوئی ہیں کہ ان کی ٹھیک شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ وہ فما اوجفتم علیہ من قیل ولا رکاب کی تعریف میں نہیں آتے۔ رہے دوسری قسم کے مال تو ان کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ فے ہیں، کیونکہ ان کا حکم صاف قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا۔ آگے چل کر ہم قسم اول کے مال کی شرعی حیثیت پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.